میرے ایک دوست نے ایک حکیم صاحب کے بارے میں عجیب قصہ سنایا۔ حکیم صاحب ایک مریض کا علاج کر رہے تھے جو پچھلے 15 سال سے ایک مرض میں مبتلا تھے، مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ دوا سے کچھ دن آرام مل جاتا مگر جیسے ہی دوا ختم ہوتی دوبارہ بیمار پڑ جاتے۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس سے وہ مریض بہت پریشان تھا۔ مریض کے گھر والوں، دوست احباب نے اسے مشورہ دیا کہ حکیم بدل کر دیکھو، شہر میں جا کر علاج کروا لو، مگر اسے حکیم پر ہی پورا بھروسہ تھا اور اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ کہتے تھے مجھے اسی حکیم سے ہی شفا ملے گی، اور اگر کسی اور کے پاس چلا گیا تو جو دن گزار رہا ہوں یہ بھی نصیب نہیں ہوں گے۔ اسی دوران حکیم کا بیٹا جوان ہوا اور شہر سے ڈاکٹر بن کر گاؤں میں آیا۔ ایک بار حکیم کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے کہ وہی دائمی مریض دوا لینے کے لیے دوا خانے تشریف لے آیا۔ حکیم کے بیٹے نے اس کا چیک اپ کیا، ایک انجیکشن بھی لگایا اور ایک ہفتے کی دوا ایک پرچی پر لکھ دی۔ مریض نے میڈیکل اسٹور سے دوا خریدی اور ایک ہفتے بعد بالکل تندرست ہو گیا۔ ادھر حکیم شہر سے واپس آیا تو کئی دن تک اپنے دائمی مریض کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آیا۔ حکیم صاحب نے سمجھا کہ شاید میرا مریض اس دنیا سے وفات پا چکا ہے۔ ایک دن حکیم صاحب دوا خانے میں بیٹھے تھے کہ وہی پرانا مریض حکیم کے پاس آیا، اپنی صحت اور تندرستی کی خبر دی اور حکیم کے بیٹے کی بہت تعریف کی۔ حکیم باہر سے مسکرا رہا تھا مگر اندر ہی اندر اپنے بیٹے سے سخت ناراض تھا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو حکیم اپنے بیٹے کے پاس آیا اور غصے بھرے انداز میں کہا کہ جس مریض کا تم نے علاج کیا یہ کچھ دن بعد ہی مر جائے گا۔ بیٹے نے کہا ابا جان کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ مکمل طور پر صحت مند ہو چکا ہے، میں کل ہی ان سے ملا تھا۔ حکیم نے کہا تم میری بات سمجھے نہیں، وہ مریض ہمارے لیے تو مر چکا ہے، مطلب بیکار ہو چکا ہے۔ جس مریض کی بدولت میں نے تجھے لکھا یا پڑھایا، 15 سال تک گھر کے اخراجات پورے کیے، تم نے اسی مریض کو ہی مجھ سے دور کر دیا۔ واہ بیٹا کیا کمال کر دیا تم نے، مجھے تم سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ ابھی تو تمہاری بہن کی شادی کے اخراجات باقی تھے کہ تم نے اسے ٹھیک کر کے یہاں سے بھگا دیا۔ ڈاکٹر بیٹے نے باپ کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو ششدر رہ گیا۔ بیٹے کا سر شرم سے جھک گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے کو میں اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا۔ میں بھی کتنا بے وقوف تھا۔ بات سوچنے کی ہے، جس معاشرے میں مریضوں کا علاج کاروبار سمجھ کر کیا جائے، جہاں سڑک اس خیال سے نکارہ بنائی جائے کہ 6 ماہ بعد دوبارہ نئی سڑک بنانی ہے، جہاں ہر چیز 1 نمبر 2 نمبر اور 3 نمبر کے لحاظ سے تیار کی جائے، تو ایسے معاشرے کو ختم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ میں شادیوں پر نہیں جاتا، پتہ نہیں اپنی شادی پر کیسے چلا گیا تھا۔ شادیوں پر نہ جانے کی وجہ میرا ایک خوفناک تجربہ ہے جو مجھے بلائی نہیں بھولتا۔ آج سے 15 سال پہلے مجھے دور دراز کے ایک گاؤں کی ایک ہی شادی میں شرکت کا موقع ملا۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ میرے ایک دوست کے ملازم کے بیٹے کی شادی تھی، وہ مجھے بھی زبردستی ساتھ لے گیا۔ وہاں کے انوکھے ہی رواج تھے، مثلا یہ کہ دلہن اور دولہا کے گھر والے علامتی لڑائی لڑتے تھے۔ میں اپنے تئیں بین بیٹھ کر گیا تھا، کالی پینٹ کے ساتھ پرپل کلر کی نئی شرٹ اور پیروں میں چمچم کرتے کالے بوٹ۔ ایک طویل سفر کے بعد جب ہم دلہا کے گھر پہنچے تو بارات تقریباً تیار تھی۔ ہمارے پہنچتے ہی 50 روپے کے نوٹوں کا لمبا سا سہرا پہنے دولہے کو چنگچی رکشے سے اتار کر ہماری گاڑی میں شفٹ کر دیا گیا۔ دولہے کے چاچے مامے بضد تھے کہ مجھے گاڑی سے نکال کر پیچھے بیل گاڑیوں کی قطار میں بٹھا دیا جائے، جہاں سارے باراتی بیٹھے ہیں، اور انہیں دولہا کے ساتھ بیٹھنے دیا جائے۔ لیکن بھلا ہو میرے دوست کا، جس نے بروقت جھوٹ بول دیا اور میری طرف اشارہ کر کے بولا اس کا 4 دن پہلے آپریشن ہوا ہے، اس کو نہ اٹھائیں۔ بات معقول تھی لہذا کسی نے اعتراض نہ کیا اور بارات چل پڑی۔ میں نے پاس بیٹھے دولہا سے پوچھا کیوں بھائی خوش ہو نا؟ دولہا نے یکدم منہ پر رومال رکھ لیا اور سختی سے زبان بند کر لی۔ اس کا باپ جلدی سے بولا سائیں یہاں کا رواج ہے کہ دولہا نہیں بولتا۔ میں نے جلدی سے کہا یہ رواج تو شہر میں بھی ہے، فرق اتنا ہے کہ یہاں کا دولہا شادی سے پہلے نہیں بولتا، وہاں کے بعد میں نہیں بولتا۔ دلہن کا گاؤں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لہذا تھوڑی ہی دیر میں ہم دلہن کے دہلیز پر تھے۔ سامنے دلہن کے عزیز و اقارب چمکتی آنکھوں کے ساتھ ہمیں خوش آمدید کرنے کے لیے موجود تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سب نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے ہوئے تھے، شاید یہ بھی کوئی عزت کا سٹائل تھا۔ ہم دولہا اور اس کے باپ کے ساتھ نہایت فخر سے گاڑی سے نکلے۔ ہمارے عقب میں 14 بیل گاڑیوں کی قطار تھی، جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھرے ہوئے تھے۔ البتہ ایک بیل گاڑی بالکل خالی تھی، جس کے اوپر چادر سے ڈھکا ہوا کچھ سامان تھا۔ اتنے میں دلہن کے باپ نے آگے بڑھ کر دولہا کے باپ سے سلام لیا۔
اور بولا، سائیں اجازت ہے؟ دولہا کے باپ نے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر کہا، بسم اللہ کرو۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کس قسم کی تیاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک دلہن والوں نے اپنے ہاتھ سیدھے کر لیے۔ میں چونکہ اٹھا، سب کے ہاتھوں میں گیلی مٹی کے بڑے بڑے ڈیلے پکڑے ہوئے تھے۔ پھر ہمارے باراتیوں کی طرف سے بھی ایک نعرے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک باراتی نے خالی بیل گاڑی پر سے چادر ہٹا دی تھی، نیچے گندی ہوئی مٹی کا ڈھیر پڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے باراتی بیل گاڑی سے اپنے اپنے حصے کی مٹی اٹھانے لگے۔ میں ہونک بنا کھڑا تھا۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سرگوشی کی۔ ابے یہ سب کیا ہے؟ اس نے سہم کر کہا۔ میرا خیال ہے یہ یہاں کی روایت ہے۔ میں مزید حیران ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیسی روایت؟ کیا تم ابھی الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ ٹھا سے ایک مٹی کا ڈیلا اڑتا ہوا میرے منہ پر لگا اور میرا جبڑا تک ہل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا، یکدم ہر طرف سے ڈیلوں کی بارش ہونے لگی۔ لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور ایک دوسرے کے کپڑوں کو مٹی پلیت کر رہے تھے۔ 3 منٹ سے بھی کم وقت میں میرا منہ اور سر مٹی میں لتھڑا گیا۔ اسی بمباری کے دوران میں نے دولہا کی طرف دیکھا جو ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنے منہ پر تابڑ توڑ پڑنے والی مٹی صاف کر رہا تھا۔ کم بخت ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا۔ یہ فرینڈلی فائرنگ 5 منٹ میں تک جاری رہی۔ پھر اچانک دلہن کا باپ بلند آواز سے بولا، بس بھئی بس، اور اچانک گرنیڈ گرنا بند ہو گئے۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ میں نے دانت پیس کر اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں مٹی کے بوت لگ رہے تھے۔ میں نے بے بسی سے منہ کھول کر گہرا سانس لیا۔ بس یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کہیں سے کوئی آخری ادھ چیلا ڈیلا اڑتا ہوا آیا اور سیدھا میرے منہ پر آ لگا، اور مجھے یوں لگا جیسے میں نے منہ میں سست ربڑی گیند دبائی ہوئی ہے۔ میری حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ میں نے دوست سے کہا، گولی مارو شادی کو، واپس چلتے ہیں۔ وہ بھی تیار ہو گیا، لیکن دولہا کے باپ نے منت سماجت کر کے ہمیں روک لیا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا کھول دیا گیا۔ ایک بڑے سے تھال میں گوشت کی بڑی بڑی بوٹیاں ڈال کے 20-25 بندوں کے آگے رکھ دیا گیا اور اشارہ ہوا کہ 4-4 ہو جاؤ۔ میں آنکھ بچا کر دوست کے ساتھ دوسری طرف نکل آیا۔ ہم دونوں بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف حالت دیکھ کر آہیں بھرتے رہے، تاہم میں نے آہ بھرنے کے دوران احتیاطاً منہ نہیں کھولا۔ تھوڑی دیر بعد دولہا کا باپ ہمارے پاس آیا اور بڑی لجاجت سے میرے دوست سے بولا، سائیں بس ایک چھوٹی سی رسم اور ہے، پھر واپس چلتے ہیں۔ میں چونکا، کیسی رسم؟ دولہا کا باپ آہستہ سے بولا، یہاں رواج ہے کہ کھانے کے بعد باراتیوں پر بچا ہوا جھوٹا کھانا پھینکتے ہیں۔ یہ ہولناک بات سنتے ہی میری اور میرے دوست کی چیخ نکل گئی۔ ہم دونوں نے اگلی بات سننے سے پہلے ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر چھلانگ لگائی اور گاڑی بھگا دی۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے جو میں نے جلتی ہوئی گاڑی میں سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 150 بندوں کا ایک گول ہاتھ میں پتیلے اٹھائے ہماری جاتی ہوئی گاڑی کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔